بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری جانتا ہوں کہ آج کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو عرب سے تشریف لائی ہیں، اور ان کی کریڈٹ پر اردو ادب کے تعلق سے ایک نا ختم ہونے والا کام کا سلسلہ ہے۔ 100 کتب اب تک اردو میں تحریر کر چکے ہیں، شعری مجموعے 100 کی تعداد میں اب تک آ چکے ہیں، اور ان کی شاعری کے تعلق سے گفتگو ہوگی، ان کی شخصیت، ان کے جو ادبی خدمات ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت جب ایک شخص کی مادری زبان اردو نہ ہو اور وہ اردو کی اس قدر خدمت کر رہا ہو۔ دنیا بھر میں مدعو کیے جاتے ہیں اپنی خوبصورت شاعری کی بنیاد پر۔ میری مراد ہے آج کے ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی، دبئی سے تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج شریف؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں اپنی میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے۔ بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے یہاں پہ، بہت اچھا، اور میں بہت خوش ہوں جو آپ نے آج مجھے ادھر بلایا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی چاہیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے کراچی میں عالمی مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس بار میٹرو ون نیوز چینل نے ایک عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا تھا جس میں دنیا بھر سے شعراء کو مدعو کیا۔ اس میں آپ بھی تشریف لائے، اور نہ صرف آپ نے اپنا کلام پیش کیا، اس مشاعرے کا حصہ بنے، بلکہ مشاعرہ ایک اصطلاحاً کہتے ہیں کہ مشاعرے کے سب سے زیادہ پسندیدہ شاعر بھی آپ رہے، بہت بہت شکریہ، اور لوگوں نے بہت پذیرائی کی اور لوگوں نے آپ کے کلام کو بہت پسند کیا۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹریولنگ جو ہے وہ 24 آور کہیں نہ کہیں رہتی ہے، دنیا بھر میں اپنی شاعری کے تعلق سے مدعو کیے جاتے ہیں۔ جی، پھر ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹ پر اردو شاعری کے 100 مجموعے بھی ہیں جو منظر عام پر آ چکے ہیں، اور جنہیں بہت 100 مجموعے کرام آ چکے ہیں اور انہیں بہت پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب شاعری کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں، وقت کس طرح سے نکالتے ہیں؟ چونکہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے، اور شاید آپ عرب کے وہ پہلے شاعر ہیں کہ جن کے 100 مجموعے کلام پر آ چکے ہیں منظر عام پر۔ یہ 100 کتابیں جو ہیں اردو شاعری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ورنہ تو میں عربی، انگریزی، ہندی اور فارسی اور جرمن زبان تک میں جانتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان میں شاعری بھی کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آج آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو سے محبتوں کا یہ ثبوت تو آپ کے ساتھ ہی، آپ جہاں جہاں جاتے ہیں اور آپ کی شاعری آپ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، یہ اردو کا منہ بولتا ثبوت ہے، اردو سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اردو کی جانب رغبت کس طرح سے ہوئی، راغب کس طرح سے ہوئے، اور اردو آپ کی شخصیت پر حاوی کس طرح سے ہوئی؟ یہاں پہ میں دو میڈیکل کالج میں اپنا MBBS کیا ہے ہم نے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم ادھر آئے ہیں تو پاکستان کی زبان جو ہے وہ تو جاننا ضروری تھا، اس لیے کہ مریض لوگ جو ہیں وہ مطلب تعلیم یافتہ ضروری نہیں کہ ہوں کہ وہ انگریزی تک جانیں۔ ہمیں ان سے بات کرنی ہے، ہمارا کو کوئی مترجم جو ہے وہ اگر ہمارا کوئی ان کی بات بتائے تو وہ بات نہیں بنتی ہے جو ہم خود جو ہے مطلب مریض سے بات کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اردو جاننا تو بہت ضروری تھا، اور یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح سے ہم آسٹریا بھی گئے تھے اور وہاں پہ جرمن بولی جاتی ہے، تو ادھر بھی ہم کو جرمن سیکھنی پڑی تھی۔ اب جرمن زبان میں اور اردو زبان میں، اردو زبان جو ہے وہ بہت میٹھی شیریں، اور جرمن زبان جو ہے وہ تو مطلب آپ دیکھ لیجیے کہ ہٹلر کو تو بات کرتے تھے، اس طرح ایسی زبان میں میں شاعری کروں گا یا اس زبان میں، اس لیے کہ
डॉक्टर तो हमको बनना पड़ा था, लेकिन शायर और मूसीकार और गुलकार ये तो ऊपर वाला पहले से वैसे ही दे देता है, ये गुण आप में है या नहीं है, वाह, तीसरी बात बनती ही नहीं है। तो वो तो ये तो पहले से हम लोग थे, वो ये डॉक्टर बनना पड़ा था हमको। बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर भी आगे जाके मैं जिसे कहता हूँ हुस्न और इश्क का डॉक्टर, हुस्न और इश्क, ये कि इसलिए कि जो हमारा काम है खूबसूरती को दुनिया में कायम रखना, उसका मुहाफिज बनना, तो ये औरतों के लिए है। और जो प्यार करने वाले, जो इश्क करने वाले लोग हैं, उनको जवान बनाने का काम भी हमारे है। अच्छा, तो मैं हुस्न और इश्क का डॉक्टर हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट और वेनरोलॉजिस्ट। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा कि फराज साहब के साथ आपकी बहुत कुर्बतें रही, बिल्कुल। इसी तरह जितने भी सीनियर शौरा हैं उनके साथ आपकी कुर्बतें रही, ना सिर्फ कुर्बतें रही बल्कि उनकी मोहब्बतें भी आपको मैसर आई, उनका साथ रहा। हमने ये देखा डॉक्टर साहब कि शायरी का मौजूदा दौर जो है उसमें ग्रुपिंग बहुत होती है, या अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो आप चूंकि बुनियादी तौर पर आपकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, जी हाँ, तो आपको भी उन शेरी सियासतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है कि कहीं से आपका बहुत नाम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिससे मैं मतलब मैं हैरत ज़दा हूँ और हैरान हूँ, इसलिए कि जो है सब लोगों को जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आपस में झगड़ा करना चाहिए। और ये फसाद और ये झगड़ा की क्या ज़रूरत है। आप जो है उर्दू इतनी मीठी ज़बान है, जो है इस ज़बान को बरकरार रखने के लिए आपको झगड़ा करने की क्या जरूरत है। आप प्यार जो है प्यार से फरोग दें इनको ना। तो यही है कि तो इसलिए मैं बहुत हैरत ज़दा हूँ, मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तकलीफ दे अमल है ये, बहुत ज़्यादा। बहुत। हमें भी ये जानकर तकलीफ हुई कि आप जैसी बुलंद कामत शख्सियत जो अदब के फ़रोग के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी वक्त की भी है, उसे भी अदबी सियासतों का हिस्सा बनना पड़ रहा है ना चाहते हुए, जी, और उसे उनका सामना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमारे बज़्म शायरी प्रोग्राम का कतन मकसद खुदा न खास्ता किसी की तज़लील नहीं है, लेकिन खामियों की जानिब निशानदही करना हमारा फ़र्ज़ है कि जो नहीं होना चाहिए। हम किसी शख्स का नाम नहीं ले रहे, यूं ही एक बात कर रहे हैं। आपसे पहले भी यहाँ पे कई शौरा से बात हुई है शहर की अदबी सूरत हाल पर, जिस तरह से आपको यहाँ मदू किया गया इस मुशायरे में, साकनाने शहर मादर मिल्लत के मुशायरे में, और आपने इसी तरह सेम डेट पर एक प्रोग्राम और भी होता है। लेकिन हमारे सुनने में कहीं से एक बात आई तो हम चाहते थे उसकी तस्दीक आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपने मेहमानों की इज्जत कीजिए, उनसे आप कारोबार ज़बान के नाम पर और अदब के नाम पर कारोबार मत कीजिए। हमने ये सुना है कि उस मुशायरे में मदू करने के लिए एक मुदीर हैं हमारी शहर के, उन्होंने ये कहा कि आप इन्हें 10,000 धर्म दे दें और आपको मुशायरा पढ़ाएंगे। ये तो कमाल है। मतलब भाई इस तरह की बात सुनकर मतलब इंसान जो है मतलब हैरत ज़दा हो जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। या तो जो वो लोग हैं जो उर्दू को पसंद करते हैं और ख़ुद शायर नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कुछ देते हैं, डोनेशन देते हैं, कुछ देते हैं, वो और बात है, वो और बात है। मैं तो शायर हूँ, उर्दू का शायर है। बताइए 100 किताबें लिखने के बाद, 100 किताबें, बल्कि मैं ये जो आखिरी 18 मजमूए हैं ये भी मैं लाया हूँ यहाँ पे ये दिखाने के लिए, के लिए। ये किलो के हिसाब से 1.6 किलो से ऊपर है एक किताब। आपकी इजाजत हो तो मैं नाज़रीन से एक बात कर लूं। जी नाज़रीन कराम, हम आपके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी समझते हैं कि ये शहर में अदब के नाम पर जो कारोबार चमकाया जा रहा है, जो ज़बान के फ़रोग़ के नाम पर कारोबार चमकाया जा रहा है, खुदारा परहेज़ कीजिए ऐसे इन हरकत से कि जिनसे पूरे शहर की, पूरे मुल्क की, पूरी ज़बान की और पूरे अदब की तज़लील होती है। आप अगर किसी मेहमान को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो कम से कम उससे भत्ते और चंदे, और उन्हें मतलब आप देखें कि आप एक शख्स को, वो अच्छा शायर है या बुरा शायर है, इससे कतई नज़र आपको ये हक़ कौन देता है कि आप मुशायरे में मदू करने के लिए उनसे ये कहें कि आप 10,000 धर्म दे दें, हम आपको मुशायरा पढ़ाएंगे। उनके जहन में पूरे शहर की तस्वीर क्या बनेगी आपके इन रवैयों से। तो खुदारा
آپ زبان کی، ادب کی ضرور خدمت کیجئے، زبان کو فروغ دیجئے، لیکن خدا کے لیے اس طرح سے فروغ مت دیجئے کہ پورے ملک کے پورے ادبی منظر نامے پہ پورے ادیبوں کے چہرے کالک میں مل کر آپ لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اور بھتے مانگ کر مشاعرے رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں ان تمام لوگوں کے رویوں کے سبب سے کہ جنہوں نے اس طرح کی گفتگو آپ سے کی، جبکہ ہمارے شہر کے بہت سارے لوگ مشاعرے رکھتے ہیں اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق خود رکھتے ہیں، انہیں کسی کی یہ ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ فلاں کر دیں اور فلاں کر دیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب ہمارے کو ہمیں ہی دیکھ لو کہ میں نے کبھی ایک درم یا ایک روپیہ نہیں کمایا ہے اس پورے کام میں۔ 40 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور صرف اس لیے کہ خلوص ہمارے میں ہے، اور اردو زبان جیسے میں بہت پیار کرتا ہوں اور اس لیے اس کو فروغ دیتا ہوں، بلکہ 25 سال سے ہر جمعرات کو ہمارے گھر پہ ایک نشست رکھا جاتا ہے۔ واہ، اب اس سے پر کیا کریں؟ اور ہماری زبان عربی ہے، اس میں بھی میں کہتا ہوں، انگریزی میں بھی کہتا ہوں، بلکہ انگریزی میں آج کل تو میں غزلیں کہنا شروع کر دیا، پہلے میں نظمیں کہتا تھا، اب غزل لطیف قافیہ کے ساتھ، اور اس لیے کہ میں راگوں سے بھی واقف ہوں، تو میں موسیقار، گلوکار، اداکار سب ہوں میں ایکچولی، تو میں انگریزی کی غزل کو ہم نے دلوں میں راگوں پہ لا کے اس کو گایا بھی ہے اوپر سے۔ بہت اچھا، تو مطلب انگریزی ہو کہ ہندی ہو، اگر ہم ان میں کچھ کہتے ہیں تو اردو کو آگے بڑھانے کے لیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں مخل ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ جن تکالیف کا سامنا آپ کو موجودہ دنوں میں کرنا پڑا، ہم نے یہ دیکھا کہ اظہر عباس ہاشمی ہوا کرتے تھے، صفوان اللہ صاحب ہوا کرتے تھے، تو کیا انہوں نے بھی کبھی آپ سے پیسے مانگے ہیں کیا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، وہ بھی، اور دوسرے ایک علی صدیقی صاحب تھے جو اردو کانفرنس والے تھے وہاں پہ دلی میں، جی جی، وہ خاص کر اپنا ٹکٹ خرید کے آئے تھے ہمارے کو مطلب مدعو کرنے کے لیے، ہمارے شہر میں آ کے ہم کو مدعو کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے اردو کا شاعر ہمارے پروگرام میں نہ آئے۔ وہ ادھر سے آ کے ہمارے ملک میں آ کے ہمارا ٹکٹ بھی کر کے سب کچھ کر کے واپس گئے تھے، مجھے یاد ہے۔ تو یہ آپ سے ڈیمانڈ جو ہے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، لیکن یہ کہ موجودہ کوئی ایک پرچہ سالانہ نکلتا ہے ادبی، تو اس کے مدیر نے آپ سے کہا کہ آپ 10,000 درہم دیں؟ ہے تو صحیح، لیکن میں بھی نہیں چاہتا کہ، لیکن یہ بات درست ہے کہ ایسا ہوا۔ جی جی، یہ افسوسناک بات ہے، اور میں ایک بار پھر ان رویوں کی معافی آپ سے چاہتا ہوں جو رویے ہمارے نہیں ہیں، دوسروں کے رویے ہیں، لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہیں، اس شہر سے وابستہ ہیں، انہیں اس طرح کے قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ پورے شہر کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ تو سال میں ایک مشاعرہ رکھیں گے اور غائب ہو جائیں گے پورے سال کے لیے، تو اپنا یہ کاروبار بند کریں، ادب کے فروغ کے لیے۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے مشاعرے کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور بہت معذرت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پہ آپ کی کوئی پذیرائی نہیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر ہم کو جانا ہو تو وہ ہمارے کو بزنس کلاس ٹکٹ اور جو ہے وہاں پہ ہر سہولتیں آپ کو مہیا کی جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے جیب سے جو ہے ٹیکسی کا پیسہ دے کے کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، وہ سب کچھ کمپلیٹ پیکیج جو ہے سارا دیتے ہیں، سارے کے ساتھ دیتے ہیں۔ دینے کی جگہ الٹا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 10,000 درہم دیں اور آپ کو مشاعرہ پڑھائیں گے۔ میں تو یہاں پہ اردو کے فروغ کے لیے آیا ہوں، اگر میں اردو میں لکھ رہا ہوں تو ہمارے کو جو ہے، بلکہ یہ قومی زبان، آپ کا قومی زبان ہے یہ، تو آپ کو اس کو فروغ دینا چاہیے۔ ہمارا ایک شعر ہے کہ جنگل جو میں صحرا مہکیں، ایک عرب جب اردو بولے، ایسا نہ ہو کہ ایک عرب ہی رہ جائے اردو بولنے کے لیے۔ ظاہر اگر یہ رویے سہنا پڑیں گے تو کون زبان اور ادب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر ہم جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ آپ نے گفتگو سماعت کی ایک سچے انسان کی، ایک سچے شاعر کی، ایک بلند قامت شاعر کی، ایک ایسے شاعر کی جو اردو میں کم و بیش 100 کتب جو ہے وہ ان کی آ چکی ہے منظر عام پر، اور اسے پذیرائی حاصل ہو چکی ہے۔
مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ان کا شعری کلام بھی سماعت کریں گے. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے کچھ ہی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم جاری. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی موجود ہیں، جو اپنی گفتگو، جو اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ اپنا خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کو زحمت دیں گے. یہ گفتگو ہوئی اور یہ گفتگو شاید نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ چہرے جو شہر کی صورت بگاڑ رہے ہیں انہیں سامنے لانا بھی ضروری تھا، ہے نا؟ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے اور اس ٹائم پہ افضل صدیقی صاحب کیا لوگ تھے. دیکھیں اب یہ ہم لوگوں میں موجود نہیں ہیں. یہ لوگ تو وہ تھے کہ اپنے جیب سے پیسے لگا کے بالکل کرتے تھے. وہ ہمارے یہاں تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا دبئی میں. ہمارے جو پرانے جو مرحوم ہیں اب جو ہے ان کے جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی پورا کا پورا جو ہے سب. چلیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو پھر میں تیسری بار آن ایئر آپ سے معذرت خواہ ہوں ان لوگوں کے رویوں کی کہ جس میں ہمارا کوئی دخل شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ وہ اسی شہر میں رہتے ہیں تو ہم ان کی جانب سے آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ رویے رکھے آپ سے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہماری جو ہے کم از کم 20,000 غزلیں چپ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور 20,000 میں اگر 5 شعر بھی ہر غزل میں ہو تو 2 لاکھ سے اوپر ہماری اشعار چپ چکے ہیں. واہ. اب وہ 2 لاکھ اشعار میں سے ہے، میں آپ کو پہلا اور دوسرا شعر سنا رہا ہوں. ضرور عطا کیجئے. یعنی 2 لاکھ میں سے پہلا اور دوسرا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میں کہہ چکا ہوں. تو اتفاق کی بات ہے، یہ جو ہے تاریخی شعر ہے. میں اردو سے ہماری شناسائی جو ہے کراچی میں ہوئی ہے، لیکن ادھر بھی کہنے کی کوشش کرتا تھا. میں یہاں کا 1974 کا جو ہے میگزین سیکرٹری رہا ہوں. ہمیشہ ہی جو ہے میں مطلب یہ ادب کے ساتھ ہی رہا ہوں، جڑے رہے ہیں پہلے سے. تو میں نے ایک ڈاؤلائٹ نکالی ہے 1974 میں، اور ایک نمود سحر اردو میگزین، وہ بھی میں نکال کے گیا ہوں یہاں سے. بہت بڑی بات. تو یہ تو 74 کی بات، 1974 کی بات ہے یہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم سے میں مطلب ہے انگریزی میں زیادہ اور عربی میں کہتا تھا اس ٹائم پہ. اچھا. لیکن میں گیا تھا، پہلی بار میں گیا تھا ہندوستان. تو وہاں پہ میں جو ہے اوٹی ان کا جو ہے ایک ہل اسٹیشن ہے، میں بنگلور سے ادھر جا رہا تھا. تو ہمارے کو میسور میں ایک میوزیم میں لے گئے لوگ جو ہے، جہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں 2 مسلمان حکمران ہیں جو اپنے اپنے بلبوتے پہ جو ہے مشہور ہیں، حیدر علی صاحب اور یہ ٹیپو سلطان. تو پہلا شعر ان کو دیکھ کے میں نے کہی ہے کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ شعر کے ساتھ میں اردو شاعری کے میدان میں داخل ہو جاتا ہوں. اس میں مقطع ہے کہ یہ سب فنکاروں کے لیے ہے. یہ شعر جو ہے، جتنے بھی فنکار، جتنے شاعر ہیں، جتنے موسیقار، جو بھی فنکار ہیں، ان سب کو نظر کرتا ہوں یہ شعر کے. فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے. فاروق، یہ گل جو ہے فنکار، فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. بہت اچھے، بہت. تو یہ 2 شعر کے ساتھ میں شاعری میں داخلت ہم نے داخل ہوئے. جی. تو میں آپ کو غزل سنا رہا ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ زنداں کے در کے پاس سلاسل کی زد پہ ہوں. زنداں کے در کے پاس سلاسل کی زد پہ ہوں، سچ ہے لبوں پہ اس لیے باطل کی زد پہ ہوں. سچ ہے لبوں پہ اس لیے باطل کی زد پہ ہوں. لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں، لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں، بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں. بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے.
میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی درد پہ ہوں. اچھا ہے اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے. میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی درد پہ ہوں. موجیں دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کے سمت. موجیں دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کے سمت. یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی درد پہ ہوں. یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی درد پہ ہوں. اور دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے. دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے. فاروق ڈر رہا ہوں کہ بزدل کی درد پہ ہوں. بہت اچھے. دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے. فاروق ڈر رہا ہوں کہ بزدل کی درد پہ ہوں. کیا کہنے. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں شروع میں ناولز، ڈرامے اور لمبی نظمیں جو ہے وہ ہمیں لکھا کرتا تھا. میں ڈاکٹر ہوں، میرا پیشہ اور ہے جو ہے، اور مجھے وقت اور بھی کم ہو گیا. آخر میں جو ہے پناہ میں نے غزلوں میں لے لی. غزلوں میں کہ غزلیں میں کہہ سکتا ہوں، دوسروں کا ٹائم ہو کہ نہ ہو. تو آپ دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ سنسنی خیز جو ہے ہمارا جو ہے وہ میں لکھتا تھا. تو غزلوں میں کس طرح سے سنسنی خیز بات آئے گی اب ذرا اس غزل میں دیکھیں. ضرور آتا ہے. اس غزل میں دیکھیں. بچھڑا تھا تو پھر چہروں کے جنگل میں چھپا تھا. بچھڑا تھا تو پھر چہروں کے جنگل میں چھپا تھا. غم جس کا میری زیز کے پل پل میں چھپا تھا. غم جس کا میرے زیز کے پل پل میں چھپا تھا. وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی. وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی. وہ کون سا چہرہ تھا جو آنچل میں چھپا تھا. بہت اچھے. وہ کیسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی. وہ کون سا چہرہ تھا جو آنچل میں چھپا تھا. یوں اس کا بلا دینا تو آسان نہیں تھا. یوں اس کا بلا دینا تو آسان نہیں تھا. غم اس کا غم دہر کی دلدل میں چھپا تھا. بہت اچھے. غم اس کا غم دہر کی دلدل میں چھپا تھا. بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور. بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور. بدبخت چھپا جا کے تو مقتل میں چھپا تھا. بچ پایا نہ وہ خنجر قاتل سے کسی طور. بدبخت چھپا جا کے تو مقتل میں چھپا تھا. اور ڈھونڈا تھا جسے سیپ نے فاروق کئی سال. ڈھونڈا تھا جسے سیپ نے فاروق کئی سال. وہ قطرہ آب آج بھی بادل میں چھپا تھا. بہت اچھا. ڈھونڈا تھا جسے سیپ نے فاروق کئی سال. وہ قطرہ آب آج بھی بادل میں چھپا تھا. واہ واہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور اتنا آپ کی جو ادائی ہے اور یعنی جسے پرفارمنس کہیں اس کے ساتھ پڑھت کے آپ کی جو ہے کمال کی ہے. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ مزید کلامات کیجیے. اب اس کو سنیے کہ میں مزاحیہ بھی لکھتا ہوں، سنجیدہ بھی لکھتا ہوں. اور پہلے شروع میں ہمارے غزلوں میں ایک آدھ شعر جو ہے وہ مزاحیہ آپ کو مل جائے گا سنجیدہ میں. اچھا. اب تو 4 کتابیں ہمارے جو ہے مزاحیہ ہمارے پاس 100 کتابوں میں سے 4 کتاب مزاحیہ ہیں. مزاح پہ. مزاح پہ. تو ہم آپ کو جو ہے سنا رہے ہیں. اس میں بھی آپ کو مزاح کے اشعار آپ کو مل جائیں گے. ضرور. کہ اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے. اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے. ملتا ہے سدا پھول کسی خار کے پیچھے. بہت اچھے. ملتا ہے سدا پھول کسی خار کے پیچھے. کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا. کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا. وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے. بہت اچھے. کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا. وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے. اور آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو. آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو. حیران ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے. آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو. حیران ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے. میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا. میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا. کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے. اچھا ہے. میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا. کوثار ہے ایک اور بھی کوثار کے پیچھے. اور فاروق ستم کیسا کیا ہم پہ یہ اس نے. فاروق ستم کیسا کیا ہم پہ یہ اس نے. بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے. بہت اچھے. فاروق ستم کیسا کیا ہم پہ یہ اس نے. بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے. جو اگلی غزل ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ اس میں بھی کچھ مزاحیہ ہے لیکن 2 اشعار اس میں سے. یہ ایک فلم تھا دل تیرا عاشق.
اس میں انہوں نے جو ہے اس دو اشعار کو انہوں نے کوٹ کیا تھا. اچھا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہ بھی آ جائے گا بیچ میں جب آ رہا ہوگا میں کہوں گا یہ جگ کے آگے رونا کیا. اس پہ بھی بہت زبردست ایک مزہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. جو مصرے کا ترجمہ تو مزہ نہیں ہے کہ جگ کے آگے رونا کیا. تو ہمارے ساتھ جو ہے اگر لینو ملام جو ہے ہمارے ساتھ دوسرے شاعر تھے جو وہ بھی اردو میں کہتے ہیں. وہ سعودیہ سے عمر سالم علیہ درست وہ سعودیہ سے. تو ہم دلی میں ہم ملے تھے یہ عالمی اردو کانفرنس میں. یہ بہت پہلے کی بات ہے 1986 اس ٹائپ کی بات ہے. بس 40-45 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو وہ وہاں کے جو ایک ہوٹل ہے جمپٹ اس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. تو وہ کہہ رہے ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب ہم عربی شاعری تو اپنا جو ہے ہم بہت آپس میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کیوں نہ آپ ہمیں اپنا کوئی اردو غزل آپ مجھے سنائیے. تو میں نے شروع کیا یہ کہ جگ کے آگے رونا کیا. تو جو میز کے اوپر جگ رکھا ہو تو اس کی طرف وہ دیکھ رہا تھا اس کے سامنے رونا کیا. اچھا اس لیے وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ہوں یہ جو ہے جگ کے آگے رونا کیا صحراؤں میں بونا کیا. جگ کے آگے رونا کیا صحراؤں میں بونا کیا. چین سے رہنے دے گا کون چین سے رہنے دے گا کون جاگتے رہنا سونا کیا. بہت اچھے. چین سے رہنے دے گا کون جاگتے رہنا سونا کیا. اشکوں سے شفاف ہوا اشکوں سے شفاف ہوا چہرے کو اب دھونا کیا. بہت اچھے. اشکوں سے شفاف ہوا چہرے کو اب دھونا کیا. اور وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا. بہت اچھے. وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا. اور طفل کی جہاں پہ بن آئی طفل کی جہاں پہ بن آئی ٹوٹا ایک کھلونا کیا. طفل کی جہاں پہ بن آئی ٹوٹا ایک کھلونا کیا. اور اب جو دو شعر ہیں یہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا. بہت اچھے. ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا. دل کو دل سے نسبت ہے پیتل چاندی سونا کیا. بہت اچھے. دل کو دل سے نسبت ہے پیتل چاندی سونا کیا. نازک نازک آنکھوں سے بوجھ غموں کا دھونا کیا. نازک نازک آنکھوں سے بوجھ غموں کا دھونا کیا. وہ جس کو پا نہ سکا فاروق اس کو دل سے کھونا کیا. جس کو پا نہ سکا فاروق اس کو دل سے کھونا کیا. مزید ہم آپ کو غزل سنا رہے ہیں اور ایک غزل کے بعد دوسری جو غزل ہے اس میں ایک خاص بات ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے. جی ضرور. یہ ہم غزل سنا رہے ہیں آپ کو کہ کیسا بدلا پل میں مقدر دیکھنے والا تھا. کیسا بدلا پل میں مقدر دیکھنے والا تھا. میرے ڈوبنے کا وہ منظر دیکھنے والا تھا. میرے ڈوبنے کا وہ منظر دیکھنے والا تھا. جو تھا موم سا نرم ملائم شیشے سا نازک. جو تھا موم سا نرم ملائم شیشے سا نازک. اس کے ہاتھوں میں بھی پتھر دیکھنے والا تھا. جو تھا موم سا نرم ملائم شیشے سا نازک. اس کے ہاتھوں میں بھی پتھر دیکھنے والا تھا. موج موجتی جاگ اڑاتی بلک آتی لہراتی. موج موجتی جاگ اڑاتی بلک آتی لہراتی. غصے میں جب آیا سمندر دیکھنے والا تھا. غصے میں جب آیا سمندر دیکھنے والا تھا. اور خاموشی یہ خاموشی تھی باہر ہر ایک سمت. خاموشی یہ خاموشی تھی باہر ہر ایک سمت. ایک ہنگامہ میرے اندر دیکھنے والا تھا. ایک ہنگامہ میرے اندر دیکھنے والا تھا. خاموشی تھی باہر ہر ایک سمت. ایک ہنگامہ میرے اندر دیکھنے والا تھا. اور بکری جالے تان گئی ہے کمرے کمرے میں. بکری جالے تان گئی ہے کمرے کمرے میں. بکری جالے تان گئی ہے کمرے کمرے میں. سجدج میں فاروق میرا گھر دیکھنے والا. بہت اچھے. سجدج میں فاروق میرا گھر دیکھنے والا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ڈاکٹر صاحب سے مزید کلام سماعت کرتے ہیں.
ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ مہمان ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی. وقفے پر جانے سے قبل اپنا خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم ایک بار اور ڈاکٹر صاحب سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ مزید کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ ہے کہ میں مزایا بھی لکھتا ہوں. ایک بار جو ہے ایک مزایا جو ہے غزل یا غزل یعنی اور ایک غزل ایک ساتھ میں کہہ رہا تھا. اچھا. تو دونوں کی جو ہے مطلب مکس اپ ہو گیا بیچ میں. اچھا. تو پہلے میں وہ غزل سنا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جس لطیف کو جو ہے وہ غزل ہونی چاہے تو وہ غزل میں کس طرح سے ہم نے غزل میں تبدیل کیا. تنہائی کا ایک ایک منظر مجھ پہ روب جمائے. تنہائی کا ایک ایک منظر مجھ پہ روب جمائے. کیوں میرا تاریک مقدر مجھ پہ روب جمائے. بہت اچھے. کیوں میرا تاریک مقدر مجھ پہ روب جمائے اور گھر سے گھبرا کر میں باہر سڑک پہ آ کر سویا. گھر سے گھبرا کر میں باہر سڑک پہ آ کے سویا. دیکھ کے مجھ کو ایک گداگر مجھ پہ روب جمائے. گھر سے گھبرا کر میں باہر سڑک پہ آ کر سویا. دیکھ کے مجھ کو ایک گداگر مجھ پہ روب جمائے. میں دریا ہوں آخر اپنی ہستی نہ کو بیٹھوں. میں دریا ہوں آخر اپنی ہستی نہ کو بیٹھوں. شور مچاتا ایک سمندر مجھ پہ روب جمائے. میں دریا ہوں آخر اپنی ہستی نہ کو بیٹھوں. شور مچاتا ایک سمندر مجھ پہ روب جمائے. دیکھ کے آئینے میں اپنی صورت میں گھبراؤں. دیکھ کے آئینے میں اپنی صورت میں گھبراؤں. مجھ سے ہی ایک میرے اندر مجھ پہ روب جمائے. بہت اچھے. دیکھ کے آئینے میں اپنی صورت میں گھبراؤں. مجھ سے ہی ایک میرے اندر مجھ پہ روب جمائے. اور اندر اندر ٹوٹ چکا ہوں میں اتنا فاروق. اندر اندر ٹوٹ چکا ہوں میں اتنا فاروق. اینٹیں گارا مٹی پتھر مجھ پہ روب جمائے. واہ واہ واہ. اینٹیں گارا مٹی پتھر مجھ پہ روب جمائے. واہ. اب میں غزلوں کی طرف آ جاتا ہوں. جی ضرور. تو دو ٹیلی فون ہیں اور ایک زمانے میں سب سے بیچارہ ہے شوہر. تو سب سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں شریر ٹیلی فون سے. ہر ماں سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون. ہر ماں سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون. بجلی سی بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون. بجلی سے بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے جو روز نشب کو گماتا ہے ٹیلی فون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے جو روز نشب کو گماتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح. دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں. ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں. ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن میں اہتمام. مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن میں اہتمام. آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن میں اہتمام. آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں نے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں گے کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر. آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون. آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون. فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں. فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں. لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. واہ 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 واہ. اب میں آپ کو دوسرے ایک اور ٹیلی فون کے سنا رہا ہوں اور پھر جو ہے زمانے میں سب سے بیچارہ شوہر. جی جی. اگلے بار اس کے بعد جب انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو میں آپ کو بیویوں کے بارے میں بتاؤں گا. ضرور ضرور. ابھی ہے اس کے عنوان ہے یہ کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر. یہ کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر. دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر.
دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر، مصروف ہی ملتا ہے صبح شام ہی مجھ کو، مصروف ہی ملتا ہے صبح شام ہی مجھ کو، کس نے دیا مجھ کو یہ بیکار کا نمبر؟ مصروف ہی ملتا ہے صبح شام ہی مجھ کو، کس نے دیا مجھ کو یہ بیکار کا نمبر؟ آہیں کبھی پڑھتا ہے کبھی چیختا ہے وہ، آہیں کبھی بڑھتا ہے کبھی چیختا ہے وہ، مل جاتا ہے اکثر مجھے بیمار کا نمبر، مل جاتا ہے مجھے اکثر، مل جاتا ہے اکثر مجھے بیمار کا نمبر۔ ہے کیا تو بھی محبت میں گرفتار ہے اس کی؟ ہاں کیا تو بھی محبت میں گرفتار ہے اس کی؟ پاس تیرے کیسے میرے یار کا نمبر؟ بہت اچھے۔ کیا تو بھی محبت میں گرفتار ہے اس کی؟ پاس تیرے کیسے میرے یار کا نمبر؟ فاروق میرے شہر میں کیا ہونے لگا ہے؟ فاروق میرے شہر میں کیا ہونے لگا ہے؟ جلدی سے ملاؤ کسی اخبار کا نمبر۔ فاروق میرے شہر میں کیا ہونے لگا ہے؟ جلدی سے ملاؤ کسی اخبار کا نمبر۔ یہ کس نے مٹا ڈالا میرے پیار کا نمبر؟ دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر۔ بہت اچھے، بہت بہت شکریہ۔ ابھی میں یہ سنا رہا ہوں آپ کو، بہت سارے ہیں ہمارے پاس تو، لیکن ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ زمانے میں سب سے بیچارہ ہے شوہر، خود اپنے نصیبوں کا مارا ہے شوہر، خود اپنے نصیبوں کا مارا ہے شوہر، کہ اپنی بیوی سے ہارا ہے شوہر، کہ اپنی بیوی سے ہارا ہے شوہر۔ یہ دو شعر میں آپ ذرا تو کا دیکھیں۔ من ان جو مانے گا جورو کی باتیں، من ان جو مانے گا جورو کی باتیں، تو ہر چیز سے بڑھ کے پیارا ہے شوہر۔ یہ تو کا ذرا دیکھیں کہ من ان جو مانے گا جورو کی باتیں، تو ہر چیز سے بڑھ کے پیارا ہے شوہر۔ کما کے جو قارون کا لائے خزانہ، کما کے جو قارون کا لائے خزانہ، تو آنکھوں کا روشن ستارہ ہے شوہر۔ بلک تو آپ دیکھیں کہ تو آنکھوں کا روشن ستارہ ہے شوہر۔ ہو برعکس منشا کے گھر بات کوئی، ہو برعکس منشا کے گھر بات کوئی، کہیں کون پر کے ہمارا ہے شوہر، کہیں کون پر کے ہمارا ہے شوہر۔ یہ بیوی ہے جیسے کہ طوفان برہم، مگر پرسکون ایک دارہ ہے شوہر۔ یہ بیوی ہے جیسے کہ طوفان برہم، مگر پرسکون ایک دارہ ہے شوہر۔ مقدر میں تیرے جو لکھی غلامی، مقدر میں تیرے جو لکھی غلامی، تو تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے شوہر، تو تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے شوہر۔ ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے، ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے کہ جیسے ابھی تک کنوارا ہے شوہر۔ ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے کہ جیسے ابھی تک کنوارا ہے شوہر۔ بنا اس کے دنیا میں جینا ہے مشکل، بنا اس کے دنیا میں جینا ہے مشکل، فقط اس لیے ہی گوارا ہے شوہر، فقط اس لیے ہی گوارا ہے شوہر۔ اور جیسا بھی یہ مرد فاروق، لیکن سدا بیویوں کا سہارا ہے شوہر۔ بہت اچھے، بہت میں آپ کو آخری دو بس وہ سنا رہا ہوں ترنم میں۔ ضرور ضرور عطا کیجئے۔ یہ پہلے جو ہے یہ جوان لوگوں کے لیے ہے، اور میری شادی سے پہلے ہے، معاف کیجیے گا، میری شادی سے پہلے ہے، تو یہ ہم یہ نہ بولے کہ مطلب یہ جو ہے جوان لوگوں کے لیے، بس اتنا بتاؤں گا میں۔ یہ اپنی دھن پہ آئمن راگ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں بسا لیتا تھا اپنے، میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں، میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں، بیجتی تھی پھول مجھ کو جب خطوں میں لڑکیاں، میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں، سن رکھا ہے ان گھروں میں سنگ آتے ہیں ضرور، سن رکھا ہے ان گھروں میں سنگ آتے ہیں ضرور، بیریوں کے پیر ہو یا آنگنوں میں لڑکیاں، بیریوں کے پیر ہو یا آنگنوں میں لڑکیاں، بیجتی تھی پھول مجھ کو جب خطوں میں لڑکیاں،
میں بسا لیتا تھا اپنے رجگوں میں لڑکیاں، ان کی جسموں کی حرارت آج تک آنکھوں میں ہے، ان کی جسموں کی حرارت آج تک آنکھوں میں ہے، بھیگتی دیکھی تھی میں نے بارشوں میں لڑکیاں، بھیگتی دیکھی تھی میں نے بارشوں میں لڑکیاں، ہو چکا فاروق طائب پیار کے جب کھیل سے، ہو چکا فاروق طائب پیار کے جب کھیل سے، مل گئی پھر شوخ چنچل راستوں میں لڑکیاں، مل گئی پھر شوخ چنچل راستوں میں لڑکیاں، بھیجتی تھی پھول مجھ کو جب خطوں میں لڑکیاں، میں بسا لیتا تھا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ آخری غزل آپ ترنم پروگرام سے میں آپ کو سنا رہا تشریف ہوں، لائے یہ آخری ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ بہت ضروری ہے یہ غزل، اس کے بغیر میں مطلب کمپلیٹ نہیں کر سکتا جو ہوں۔ ضروری کام ہوتے ہیں وہ پہلے کرنا نہیں، چاہیے۔ یہ لاسٹ میں ہے، یہ ترانہ ہے، یہ ترانہ ہے عطا کیجیے، جی، یہ ہمارا ترانہ ہے۔ عطا کیجیے۔ پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اے میری جاں تیرے لبوں سے، اے میری جاں تیرے لبوں سے پھول ہے جڑتے جب تو بولے، پھول ہے جڑتے جب تو بولے، تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں، تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں، تیرے بدن کی خوشبو بولے، تیرے بدن کی خوشبو بولے، ہونٹ سلیتے سب لوگوں کے، ہونٹ سلیتے سب لوگوں کے، میری آنکھ کے آنسو بولے، میری آنکھ کے آنسو بولے، جنگل جو میں صحرا مہکے، جنگل جو میں صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے، ایک عرب جب اردو بولے، جنگل جو میں صحرا مہکے، جنگل جو میں صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے، ایک عرب جب اردو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے، آپ نے خوبصورت اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، آپ نے خوبصورت شاعری ہماری سماعت اور آپ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی سماعتوں تک منتقل کیا، خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے، اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ آج ہمارے مہمان تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی، جو دبئی سے تشریف لائے تھے۔ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔